شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. سورہ یوسف آیت نمبر 53. تلاوت کردہ آیت شریفہ کے معنی یہ ہیں کہ اور میں خود اپنے نفس کی پاکی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی کا خوب حکم دینے والا ہی ہے، مگر یہ کہ میرا رب ہی اپنا رحم کرے. بلا شبہ میرا پروردگار بڑی بخشش والا اور بڑی مہربانی والا ہے. حاضرین محترم، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اور اس کی ساری عبادتیں جہاں انسان کے نفس کی پاکی، تطہیر اور نفس کے تزکیے کے لیے اور نفس کی مخالفت کی ٹریننگ کا ذریعہ ہیں، وہیں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ عبادتیں محنت کرنے کا نام نہیں ہے، مشقت اٹھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ محنت اور مشقت محبت کے ساتھ کی جائے، شوق کے ساتھ کی جائے، تو پھر وہ محنت اور مشقت مراد کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. کسی بھی چیز کے لیے جہاں پر محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، ساتھ ساتھ اس کے لیے بچاؤ بھی ضروری ہے. رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی اخلاص اور محبت کے ساتھ اطاعت و فرما برداری کا جذبہ جہاں ابھارتا ہے، ساتھ ساتھ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تعلیم دیتا ہے، ٹرین کرتا ہے، ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری جہاں پر ضروری ہے، ویسے ہی اپنے نفس کی، شیطان کی مخالفت کی جائے. خواہشات نفسانی کو ٹھکرانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا، یہ رمضان المبارک کی ٹریننگ کا بڑا خاص حصہ ہے. حاضرین محترم، کل آپ کے سامنے 4 دشمنوں کا ذکر کیا گیا. امامنا و سیدنا حضرت مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے 4 بڑے دشمن ہیں.
ایک نفس، دوسرا شیطان، تیسرا دنیا، چوتھی مخلوق۔ تو کل کے بیان میں شیطان کے تعلق سے بتایا گیا، دوسرے بڑے دشمن کے تعلق سے۔ اب یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ تو 4 بڑے دشمن ہیں، چھوٹے دشمن ذکر نہیں کیے گئے۔ 4 بڑے دشمنوں پر قابو پا لیا جائے، 4 بڑے دشمنوں کی مخالفت کی تیاری کر لی جائے، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لیا جائے، 4 بڑے دشمنوں کی مخالفت کرنے، ان کے اگینسٹ جانے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے دشمنوں کو دفن کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میرے اپنے برابر کا 6 فٹ کا انسان میرا دشمن ہے۔ آپ ہم سوچتے کہ ارے میرا بڑا خاص دشمن ہے، بہت میرے پیچھے پڑا ہے، میری زندگی کو برباد کر دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ آپ کے اتنا ہی 6 فٹ کا چھوٹا بونا ہے، بے بس ہے۔ کہاں تک؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر پورا ایک جمعیت، ایک گروپ کا گروپ کسی کو کچھ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، کسی کے لیے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، تو فائدہ اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے مقدر کر دیا ہے۔ گروپ کا گروپ لگ گیا، جمعیت کی جمعیت لگ گئی کہ انہیں فائدہ پہنچائیں، تو اللہ جتنا اس کے حصے میں مقدر کر دیے اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے، کتنے بھی لوگ رہیں۔ ویسے ہی اگر گروپ کا گروپ، جمعیت کی جمعیت کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، مخالفت پر اتر آئے، تو صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے اس کے حصے میں مقدر کر دیا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے دشمنوں کو خاطر میں نہیں لانا، بے بس ہیں، کبھی بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ اصل جو دشمن ہے انسان کے، اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہے۔ حضور اکرم نبی مکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا تیرا دشمن تیرا اپنا نفس ہے، سب سے بڑا۔ اسی بات کو تابع رسول اللہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام بھی ارشاد فرمائے، 4 بڑے دشمنوں میں نمبر 1 دشمن شیطان کو رکھے ہیں۔ تو آج کے بیان میں انشاءاللہ العزیز اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ سب سے بڑے دشمن نفس کے تعلق سے کچھ سن لے تو پھر اس کے بعد بچاؤ کی تدبیر کی جا سکتی ہے۔ جہاں پر کوئی چیز کے لیے محنت مشقت جتنا ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس محنت کو غارت، اکارت، برباد، خراب، ویسٹ کر دینے والی چیزوں سے، باتوں سے بچاؤ کے بھی پورے بندوبست کرنے چاہیے۔ نفس کسے کہتے ہیں؟ نفس ہے کیا چیز جسے انگلش میں ایگو یا سیلف کہتے ہیں؟ ہے کیا بلا؟ بہت بڑی بلا ہے۔ انسان کے اندر ایک زبردست قوت ہے جو ہمیشہ شر اور برائی کے جذبات کو بھڑکاتی رہتی ہے، ابھارتی رہتی ہے۔ وہ جذبات جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے خلاف والے ہیں، وہ احساسات، وہ خواہشات جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہیں، اس پر ابھارتی، اس پر ورغلاتے رہتی، وہ قوت کا نام نفس ہے۔ نفس انسان کا سب سے بڑا اور سب سے قریبی دشمن ہے، اور نفس کی عیاری مکاری یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی دشمن کے روپ میں نہیں آتا، بلکہ دوستی کا لبادہ، دوستی کا ڈریس، فرینڈشپ کا ڈریس پہن کر اسے برباد کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا۔ وہ کام، وہ باتیں، وہ فعل، وہ جذبات جو انسان کو اس کی آخرت سے غافل کر دینے والے ہیں، جواب دہی سے منہ پھیر دینے والے ہیں، اللہ کی پیشی میں جانے کے ڈر اور خوف کو نکال دینے والے ہیں، اس میں ملوث کر دیتا ہے نفس۔ جیسا کہ محققین بیان کرتے ہیں کہ نفس
وہ بھوکا کتا ہے، بھوک لگی جسے، خوب بھوک لگی، بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھوکتا رہتا جب تک کہ انسان وہ غلط کام نہ کر لے۔ جب انسان غلط کام کر لیتا ہے اور غلط کام کر لینے کے بعد چونکہ نفس بھوکا کتا ہے، اس کی بھوک مٹ جاتی ہے، تو بھوکنے کے جب انسان غلط کام کر لینے کے بعد وہ سو جاتا ہے کیونکہ اس کی بھوک تو مٹ گئی، لیکن سونے سے پہلے وہ ضمیر کو جگا دیتا ہے، اگر ضمیر زندہ ہے تو اب نفس بھوکا کتا ہے، کتے کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے، بیٹھ بولے تو بیٹھ، اٹھ بولے تو اٹھ۔ اب اگر اس کتے کے ہی فرما بردار بن جائیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ غلط جذبات کا ابھرنا آسان ہو جاتا، شریعت کے خلاف زندگی بسر کرنا آسان ہو جاتا۔ انسان کی شکل میں زندہ ضرور ہیں لیکن سارے کام حیوانات کے ہو رہے ہیں، حیوانوں کی طرح کر رہے ہیں، تو اس بھوکے کتے کو کنٹرول کرنا ہے، قابو میں رکھنا ہے، تو پھر شریعت محمدی کے حدود میں اپنے آپ کو قید کر لینا، بند کر لینا، شریعت کا پابند بنا لینا، تو وہ بھوکنے والا کتا آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ حاضرین محترم، جو لوگ تنگ نظر ہوتے ہیں اور جن کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے، جن کو اونچی اڑان اڑنے کا شوق نہیں، جن کی پسند اونچی نہ ہو، جو عالیت کو اختیار نہ کرتے ہوں، ان کا وہ ہمیشہ اپنے نفس کے مطیع فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ جب نظر میں اچھائی ہوگی، نظر میں پاکی ہوگی اور دل میں اونچی اڑان کی تمنا ہوگی تو پھر وہ نفس کی چالوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ بہرحال نفس ہمیشہ ایک انسان کے دل میں دنیا، آسائش دنیا کا ٹولز میٹریل، یہاں کی مال و دولت کی محبت، یہاں کی ساری چیزوں کی محبت کے لیے ہمیشہ پکارتے رہتا، ہمیشہ ابھارتے رہتا، ہمیشہ ورغلاتے رہتا۔ مسٹیک، تم سے کہیں مسٹیک نہ ہو جائے، یہ تم سے کہیں مس نہ ہو جائے، یہ تم سے کہیں چھوٹ نہ جائے، لہذا تم چھوڑو، دوسری چیزوں کو چھوڑو، پہلے یہ چیزوں میں انوالو ہو، پھنسو، ادھر پھنسا دیتا۔ ایک کام، دو کام، تین کام کرتے 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 وہ پھنس جاتا، نفس کی جال میں پھنس جاتا، اور آخرت چاہتی ہے، روح چاہتی ہے کہ تم آخرت کی تیاری کرو۔ اس دنیا میں اپنے آپ کو ایک مسافر بنا کر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کام کرتے ہوئے آخرت کی جواب دہی میں اپنی زندگی گزارتے رہو، یہ روح کی کوشش ہوتی ہے۔ لیکن نفس بڑی زبردست طاقت رکھتا ہے، ورغلاتا ہے سامنے۔ اسی لیے بتایا گیا ہے، محققین بیان کرتے ہیں کہ گناہ میں بڑی حلاوت ہوتی ہے، لذت ہوتی ہے، ٹیسٹ، اور رزلٹ بھی سامنے، جب کا جب۔ نیکی میں روح اگر زندہ ہے تو نیکی میں بھی ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کا رزلٹ بعد میں ملنے والا ہے، آخرت میں ملنے والا ہے، دور کی دنیا میں ملنے والا ہے، وہ محنت یہیں پر کرتا ہے۔ تو اس حساب سے ہمیں اپنی روح کو زندہ رکھنا ہے، اپنے ضمیر کو زندہ رکھنا ہے۔ جہاں پر ایک مومن ہونے کی یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ نیکی کرنے پر دل خوش مطمئن ہو، دل کو شادمانی ملے، مسرت ملے، راحت ملے، اور گناہ کرنے پر دل میں کھٹک پیدا ہو، ڈسٹرب ہو جائے اور تکلیف محسوس ہو، تو سمجھو کہ تو مومن ہے۔ تو اس مومن کی صفت کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے، اور وہی صفت انسان کو نفس جیسے بڑے دشمن سے بچاؤ میں بڑی مددگار بنتی ہے۔ حاضرین محترم، نفس کا ذکر قرآن پاک میں
7 ناموں کے ساتھ آیا، یعنی نفس کی 7 قسمیں ہیں، 7 ٹائپ کا نفس ہوتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اقسام کیا ہے اور کون سا نفس برباد کرنے والا ہے اور کون سا نفس بربادی سے بچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ 7 قسمیں جو قرآن عظیم میں بتائی گئی ہیں اس میں ایک ہے جو خطرناک ہے، باقی کے 6 کے 6 اچھے بلکہ بہت اچھے ہیں۔ وہ اچھے نفس کو اپنے اندر اگر پیدا کرنا ہے تو سب سے پہلے کنٹرولنگ سسٹم کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا، قابو پانے کے سسٹم کو۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ، اس مقدس مہینے کی پوری عبادتیں وہی کنٹرولنگ پاور کو اسٹرانگ کرنے کا ذریعہ بناتے، قابو پانے کی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں، ابھارتے ہیں۔ ایک مومن بندے میں جو دبی رہتی ہیں رمضان المبارک کی عبادتیں، خاص طور پر روزہ۔ اب آپ بتائیے کتنا لیبرل ہو، کتنا ماڈرن ہو، ایک مومن اگر ایک مسلمان روزہ ہے، رکھ لیا ہے، رکھ لینے کے بعد فریج کے قریب جائے گا بھی تو پانی نہیں پیے گا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ یہ کنٹرولنگ پاور کہاں سے آ رہا ہے؟ رمضان المبارک کی عبادت کے برکت میں۔ یہ نفس پر قابو کہاں سے پا رہا ہے؟ اپنے ایگو، اپنے سیلف کو کنٹرول کیسے کر رہا ہے؟ رمضان المبارک کی وجہ۔ تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ بتا رہا ہے کہ ہمیں سب سے بڑے دشمن کو قابو میں رکھنا ہے۔ تو اللہ کا جہاں حکم آتا ہے، جہاں آرڈر ملتا ہے، بلا چوں چرا، بغیر کسی وائی کے سر تسلیم خم کر دینا، اپنے آپ کو جھکا دینا، سرنڈر کر دینا، اللہ کے حوالے کر دینا، نو وائی، بس اللہ نے کہہ دیا آمنا صدقنا۔ تو 7 قسموں میں ایک قسم جو انسان کو ڈبا دینے والی ہے، برباد کر دینے والی ہے، روحانیت کو نیست و نابود کر دینے والی ہے۔ پہلے 7 قسمیں نفس امارہ، نفس کی 7 قسمیں جو قرآن کریم میں بتائی گئی ہے۔ نمبر 1 نفس امارہ، خوب برائی کا حکم دینے والا، جیسا کہ میں نے آیت شریفہ میں پڑھا ہے۔ دوسرا ہے نفس لوامہ، ملامت کرنے والا۔ تیسرا ہے ملہمہ، نفس ملہمہ۔ چوتھا ہے نفس مطمئنہ۔ پانچواں ہے نفس راضیہ۔ چھٹا ہے نفس مرضیہ، اور 7واں ہے نفس کاملہ۔ یہ 7 قسمیں ہیں نفس کی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ 7 میں ایک ہی ایسا ہے جس پر قابو پانے کے بعد، جس پر کنٹرول کرنے کے بعد، جس کے چکموں سے، دھوکوں سے بچنے کے بعد آگے کے پورے مبارک 6 اچھے 6 کے 6 نفس ملنے کی توقع ہے، ورنہ نہیں۔ نفس امارہ، امارتن، امارہ سے ہے، امارہ خوب حکم دینے والا، بھرپور، رکتا ہی نہیں، بھوکنے والا کتا، بھوکتے رہتا بھوکتے رہتا بھوکتے رہتا جب تک کہ گناہ نہ کر لے۔ تو نفس امارہ برائی کا خوب حکم دینے والا، برائی کی طرف خوب مائل کرنے والا، دنیاوی رغبتوں کو برائیوں میں اچھائیاں ڈال کر اسے ڈیکوریٹ کر کے برائیوں میں انوالو کر دینے والا، وہ نفس امارہ۔ اور حکم دینے والا وہ بھی کیسا حکم؟ ایسا نہیں چونکہ اس کے غلام بن گئے، اب انہیں لگام اس کے ہاتھ میں، چل بیٹھ، رائٹ لیفٹ یو ٹرن، پھر جیسا وہ چاہتا ویسا۔ تو یہ نفس امارہ انسان کے لیے، انسانیت کے لیے انتہائی خطرناک۔ جو نفس سے امارہ کا غلام ہے وہ کبھی بھی انسان نہیں کہلا سکتا۔ دوسرا ہے نفس لوامہ۔ لوامتن مانے ملامت کرنا، اپنے آپ کی ملامت کرنا، لعنت کرنا، پھٹکار کرنا۔ یعنی کوئی گناہ ہو گیا، نفس کے بہکانے پر، شیطان کے ورغلانے پر گناہ ہو گیا، لیکن فوری ہوشیار ہوئے، ہوش میں آئے
گناہ کا احساس ہوا، ارتکاب کا احساس ہو گیا کہ یہ میرے سے مسٹیک ہو گیا، یہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اب اس کے ساتھ ہی فوری محاسبہ کر رہا ہے، احتساب کر رہا ہے، اور کر کے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، ملامت کر رہا ہے اپنے نفس پر، تو نے مجھے آج غلط کام کروا ہی دیا مجھ سے. وہ نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. اور آپ کو بتا دوں کہ 7 قسموں میں پہلی خطرناک قسم میں کے بعد اگر یہ لفظ نفس لوامہ کی صفت نہیں ہو رہی، کسی کے پاس نفس لوامہ ملامت کرنے والا نفس نہیں ہے، آگے کے پورے پانچوں کے پانچوں نہیں ملنے والے ہیں، وہ خصوصیتیں حاصل ہونے والی نہیں. یہ نفس لوامہ ملامت کرنے والی، تو مجھے اور آپ کو ضروری ہے کہ ہمیشہ ہوشیار رہے، بیدار رہے، کہ اپنے اندر نفس لوامہ کو پیدا کر رکھے، زندہ رکھے، باقی رکھے. ملامت کرنے والا، کسی بھی وجہ سے گناہ ہو گیا، ارتکاب ہو گیا، لیکن ملامت کرنا ہو گیا، تو وہ نفس لوامہ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس لوامہ بہت بڑی خصوصیت ہونے کی وجہ سے قرآن پاک میں نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَہ کے ذریعے، کہ میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں، تو نفس لوامہ کی قسم کھائی گئی ہے. تیسرا ہے ملہمہ، نفس ملہمہ، یعنی وہ نفس جو نیکی، اچھائی، تقوی، پرہیزگاری کی رغبت دلانے والا، توجہ دلانے والا، کر 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 اٹھ اٹھ، یہ وقت سونے کا نہیں ہے، یہ وقت اللہ کو منانے کا ہے، اٹھ، نیند تو ملے گی تجھے لیکن فجر کا وقت ہے، اٹھ اٹھ، رات رمضان المبارک کی رات ہے، اس کو آباد رکھ. اللہ تعالیٰ اس کی بڑی فضیلت بیان ہے. تو رغبت اچھی چیزوں کی، اچھے چیزوں کی، نیک چیزوں کی، معروفات کی، حسنات کی رغبت دلانا، مائل کرنا، اس طرف بڑھانا، یہ نفس ملہمہ، توجہ دلانے والا، ابھارنے والا، نیکی پر اٹریکٹ کرنے والا نفس. اس کے بعد ہے چوتھا نفس مطمئنہ، وہ نفس جو بری خصلتوں سے پاک ہے، دنیاوی خواہشات کی برائیوں سے پاک ہے، سکون اور اطمینان والا ہے وہ نفس. یہ نفس جو ملتا ہے یہ بہت بڑی دولت ہے، کیونکہ سکون اور اطمینان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے بڑے احسانوں میں بہت بڑا احسان ہے. اور سکون اور اطمینان کی دولت جو ملتی ہے وہ ذکر دوام، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو نفس کی جو چوتھی قسم ہے نفس مطمئنہ، اطمینان والی، سکون والی، یہ کب ملتی ہے؟ جب بری خصلتوں سے آدمی پاک ہو، غیر اللہ کی ساری محبتوں کو نکال دے، اللہ کے سوا ساری محبتیں اس کے دل سے نکل جائے، اس کے دل میں اللہ بس جائے، اطمینان کی عظیم دولت مل جائے، تو اسے نفس مطمئنہ ملتا ہے. اور نفس مطمئنہ ایک ایسی دولت ہے جس کے ملنے کے بعد آٹومیٹک آگے کے تینوں نفس مل جاتے ہیں. کیسے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربکی، تو اپنے رب کی طرف پھر جا، راضیتم، نفس راضیہ، مرضیتہ، اور مرضی، یعنی اطمینان والی نفس کے ساتھ ہی راضیہ بھی مل جاتا ہے، نفس مرضیہ بھی مل جاتا ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور اس کے بعد تو میرے بندوں میں شامل ہو جا، میرے جنت میں داخل ہو جا. تو
نفس مطمئنہ ایک ایسی بڑی دولت ہے، یہ اولیاء اللہ کا نفس ہوتا ہے، نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ جس کو ملی، یوں سمجھ لیجئے کہ اسے ولایت صغریٰ مل گئی، اس کے بعد خود بخود نفس راضیہ، نفس مرضیہ اور نفس کاملہ، یہ سب ہی نفس مطمئنہ کی اعلیٰ ترین خصوصیتیں، اعلیٰ ترین صفتیں ہیں۔ حاضرین محترم، نفس کو کنٹرول کرنے کے آسان نسخے تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے اختیار شو اختیار شمست، بے اختیار ہو جاؤ، اپنا کنٹرول چھوڑ دو، اپنے پر مت رکھو، وہی نفس پرستی ہے۔ بے اختیار ہو جاؤ، کیونکہ اختیار برا ہے۔ انسان کیسا ہو جائے، مالک تیری رضا رہے تو ہی تو رہے، باقی نہ میں رہوں نہ میری آرزو رہے۔ پھر امامنا مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے بے اختیار بختیار است، جو بندہ بے اختیار ہوتا ہے وہ بختاور ہوتا ہے، اللہ اسے خوب بخش دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ موتو قبل ان تموتو، تم مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ مرنے سے پہلے مر جاؤ کا مطلب کیا ہے؟ نفسانی خواہشات کو ترک کر کے مردہ بن جانا، بے اختیاری کو اختیار کر لینا، یعنی مرنے سے پہلے مر جانا، اپنے اختیار کو ختم کر دینا، اللہ کا ہی اختیار چلے، اللہ ہی کی مرضی چلے۔ پھر امامنا مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا اور بندے کے بیچ میں بندے کی ذات خود سب سے بڑا حجاب اور پردہ ہے۔ پھر امامنا مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بہت بڑے پتے کی بات ہے، قیامت قائم ہونے تک ایسا ہوتا رہتا ہے، اس لیے خدا بننا آسان ہے۔ امامنا فرما رہے ہیں خدا بننا آسان ہے، بندہ بننا مشکل ہے، کیونکہ ہر شخص اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، سجدے میں گر پڑے۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کی کہ الہ العالمین، اے رب کائنات، آپ تک پہنچنے کا جو راستہ قریب تر ہے وہ راستہ کون سا ہے؟ شارٹ کٹ پلیز ذرا بتا دیجئے۔ آپ تک پہنچ جانے کا، آپ کی ذات کو پانے کا، آپ کے دیدار حاصل کرنے کا کوئی شارٹ کٹ ہے تو بتا دیجئے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب آیا کہ اے بایزید، اپنے نفس کی اطاعت چھوڑ دے، پھر راستہ سیدھا اور چلے آ جاؤ۔ تو نفس کی اطاعت، جیسا مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ بندے اور خدا کے درمیان سب سے بڑا حجاب، سب سے بڑی رکاوٹ، سب سے بڑا پردہ خود اس کی اپنی ذات ہے، ذات کو فنا کرنا۔ اسی لیے اب آسان نسخہ کیا ہے کہ ذات کو ختم کرنا، بعد از فنائے بشریت، شریعت بعد از فنائے بشریت۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا اتنا بڑا میسج ہے کہ شریعت اپنی بشریت کو فنا کرنے کے بعد ہی شریعت پر عمل ہو سکتا ہے اور آسان ہوتی ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ، اس مہینے کی ساری عبادتیں کنٹرول کرنے کا پاور دے رہے ہیں کہ دیکھو تم اپنے اندر کنٹرول کی کیپیسٹی کو بڑھاؤ، قابو پانے کی صلاحیت کو۔ سب سے بڑے دشمن نفس کی مخالفت کیسے کریں؟ شریعت کی تابعداری، اطاعت اور فرما برداری۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سارے بڑے دشمنوں سے بچاؤ کے طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، شریعت مصطفیٰ پر پورے صدق دلی کے ساتھ، خلوص محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ساری عبادتیں ہمیں صرف اور صرف تیری ذات کی چاہ میں، طلب میں، تڑپ میں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ان ساری باتوں سے، ان کاموں سے جو ان دشمنوں کو پنپنے کا ذریعہ بنتے ہیں، ان سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔